السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ الحمد للہ سسٹر، وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم۔ الحمد للہ۔ وعلیکم السلام السلام۔ الحمد للہ۔ جی جی تو ہم شروع کریں کلاس؟ جی میں جی جی تو آپ سب کو یاد ہے نا، ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ کون سے نبی کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی فوراً جواب دیا کرے، اتنا ٹائم نہ لیا کرے۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور بہت لمبا بھی چڑھا تھا ان کا۔ تو میں کوشچن کروں، کچھ کوشچن کروں میں؟ جی کریے۔ جی تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے تھے جی۔ اور کیا بچپن میں ابراہیم علیہ السلام کو اچھا لگتا تھا یہ دیکھ کر کے لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسے پوجتے تھے؟ نہیں۔ اور ہم نے پچھلے کلاس میں یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابو کا نام آزار ہے بھی یا نہیں، کنفیوژن تھی، تو اس لیے میں نے آپ سب کو بتا دیا کہ ان کے نام پر کنفیوژن ہے، کنفرم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کنفرم کرا دیا کہ ان کا نام آزار ہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، ترجمہ والا قرآن، تو پھر میں نے اس میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزار ہی ہے، اور اس کے نیچے حدیث میں بھی تھوڑا ڈیفائن کر کے بتایا جاتا ہے، تو حدیث میں بھی ان کا نام آزار ہی بتایا گیا ہے، تو اب یہ کنفرم ہے کہ ان کے والد کا نام آزار ہی ہے۔ تو پلیز علیشہ جی آپ اسکرین پہ لگا دیں، وہ میں آپ سب کو دکھاتی ہوں۔ علیشہ جی آپ لگا رہے ہو؟ جی تو بہت چھوٹو سا ہے، شاید آپ لوگوں کو نہ دکھ رہا ہو، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آزار ان کے چچا تھے تو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ آزار ان کے چچا نہیں بلکہ والد ہیں، ٹھیک ہے، چچا نہیں ہیں، تو اسے کلیئر کیا گیا ہے یہاں پہ۔ جی ٹھیک ہے، اب ہٹا دے، رہنے دے۔ تو ان کے والد کا نام کیا ہے؟ آزار۔ جی بہت اچھے۔ اور ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ دو۔ پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ سارا نام ہے، آپ بھول کیوں گئے ہو؟ آپ سب اتنی جلدی بھول گئے؟ پہلے بیوی کا نام سب۔ جی، اور دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ حاضرہ عذرا نہیں، حاضرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو حاضرہ تھی تو ان کو یہ کہاں سے ملی تھی، کیسے ملی تھی؟ گفٹ کے طور پہ ملی تھی نا یہ؟ ہاں جی، گفٹ کے طور پہ۔ جی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا
ابراہیم علیہ السلام کا، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام آپ سب سنے ہو ان کے بارے میں؟ نہیں سنے؟ چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں. دعا نہیں پڑھی باجی. جی دعا ہی پڑھ رہی ہوں میں. چلیے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلے مائک آن کریں. مائک آن کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مائک آن کر لے، دعا پڑھے. جی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والی علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. جی تو چلیے ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے ہمیں. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. جی چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دوسرے بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. پہلے کے ایک ٹائم پر بہت سے نبی ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک شہر پہ کوئی اور نبی اور دوسرے شہر پہ کوئی اور نبی ہوا کرتے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اسی دور میں ایک اور نبی تھے جن کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام. تو یہ دوسرے شہر کے تھے. ٹھیک ہے، دوسرے شہر میں تھے. تو دوسرے شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کے جو کچھ لوگ تھے، تو سارے لوگ ہی تو بہت بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے. یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ چوری کرتے تھے اور لوٹ پات کرتے تھے، ایسا ہی کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا اپنے قوم کو نبی کا کام کیا ہوتا ہے. جی، تو اپنے قوم کو سمجھانا اور اپنے قوم کو صحیح راستہ دکھانا. ٹھیک ہے، کہ یہ غلط ہے. یہ کیمرہ آف کر لے پلیز. تو برے کام سے لوگوں کو بچانا اور صحیح راستہ دکھانا. تو لوط علیہ السلام بھی اپنے قوم کے لوگوں کو غلط سے روکتے اور صحیح راستہ دکھاتے تھے. بٹ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کیا کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم آگے پڑھیں گے. لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ کچھ اور بھی ایسے کام کرتے تھے جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تم عورت کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عورت جیسے کہ آج شادیاں ہوتی ہے تو کیا عورت مرد میں شادی ہوتی ہے؟ کیا عورت مرد میں ہوتی ہے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے مرد کو نہیں بنایا. تو یہاں ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، مرد کے ساتھ ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے. تو لوط علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورت بنائی ہے، تو تم ایسی گندی حرکت کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے. تم عورت کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کیوں کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے. ان کو سمجھایا کرتے تھے. ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ اے لوط اور اس کے گھر والوں، ٹھیک ہے، ان کے گھر لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے، یہ لوگ کچھ لوگ ہی تھے جو کہ نیک تھے، ٹھیک ہے، اور سارے لوگ کیا کرتے تھے، بے شرمی کی بات کیا کرتے تھے. کہنے لگے کہ اے لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکالو، ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے بنتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو ایک کام کرو، ان کو گاؤں سے ہی نکال دو، ان کو باہر کر دو، ٹھیک ہے، نکال دو. یہ بہت پاک بنتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پاک بنتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم خود بے شرمی کی حرکت نہیں چھوڑیں گے، اچھے لوگوں کو گاؤں سے نکال دو، ان کا یہ کہنا تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، خود کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے نہیں کہتا، بلکہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے کوئی پیسہ یا مزدوری دے دو، ٹھیک ہے. اچھی اچھی باتیں تمہیں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، بٹ اس کے ریٹرن میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں کہ مجھے پیسے دے دو یا کچھ اور دے دو، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. جو بھی میں باتیں تمہیں بتاتا ہوں، جس چیز سے روکتا ہوں اور بھلائی کی طرف چلنے کو کہتا ہوں، تو اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا، تم اس کا بدلہ مجھے نہیں دو گے، اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ہم پر لے آ، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم بڑے سچے بنتے ہو، بڑا سمجھاتے ہو نا ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے، اگر تم اتنے سچے ہو تو جس عذاب کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، ڈراتے ہو، اس عذاب کو ہمارے اوپر لے آؤ، ٹھیک ہے. اس بک میں پورا ڈیفائن کر نہیں بتایا گیا ہے، بٹ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیوی تھی؟ 2 بیوی تھی. پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ سارہ. جی بہت صحیح. تو سارہ علیہ السلام سے کیا بیبی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. کن سے ہوا تھا بیبی؟ کون دوسری بیوی سے بیبی ہوا تھا، ہے نا؟ حاجرہ سے ہوا تھا. جی. تو اب دیکھیں، یہاں پڑھیں. 2 فرشتے آئے، ٹھیک ہے. 2 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ٹائم پہ بہت سارے نبی ہوا کرتے تھے، تو ایک شہر میں کوئی اور نبی اور دوسرے شہر میں کوئی اور نبی ہوا کرتے تھے. تو فرشتے آئے، تو پہلے فرشتے کس کے پاس آئے؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان کو سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا جواب دیا. اور جیسے ہی فرشتے آئے اور بیٹھے، تو ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا گوشت، ٹھیک ہے. پہلے جب مہمان آتے تھے تو ان کو اچھے سے گریٹ کیا جاتا تھا، تو ان کو کھانے کے لیے انہوں نے کیا دیا؟ گوشت دیا. کیونکہ وہ جو فرشتے تھے وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اس وقت میں کہ یہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو لگا کہ کوئی ہے، بس کوئی انسان ہے جو مجھ سے ملنے آیا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو گوشت پیش کیا، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے. بھنا ہوا گوشت فرشتوں کے سامنے رکھا. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہیں، بٹ ہم لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں. تو جب فرشتوں کو گوشت کھانے کو دیا گیا تو فرشتے گوشت نہیں کھا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پھر یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کسی کو کچھ کھانے کو دیتے ہو، اور اگر آپ کسی کے گھر پہ بیٹھ کے کھاتے ہو، تو پھر اگر آپ کسی کے یہاں کھا رہے ہو تو پھر آپ اس سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو جب فرشتے کھا نہیں رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں.
اگر یہ میرے دوست ہوتے یا اچھے لوگ ہوتے تو اتنے ٹائم میں یہ بھنا ہوا گوشت ہے اتنا اچھا تو کھا کیوں نہیں رہے. ان کو خوف پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا کیونکہ اس وقت لوگ جس کے گھر کھاتے تھے اس سے دشمنی نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو لگا کہ کیا پتہ یہ کھا نہیں رہے, کیا پتہ یہ میرے دشمن تو نہیں. ٹھیک ہے. اور جو دشمنی کیا کرتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے, اس لیے ان کو ڈر پیدا ہو گیا تھا. تو ان کا ڈر دیکھ کر فرشتوں نے فوراً کہا کہ خوف نہ کرو ابراہیم, ہم فرشتے ہیں. ہم کون ہیں؟ فرشتے. جی, ہم فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. ہم آپ کو ہلاک کرنے نہیں آئے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم آپ کو ہلاک کرنے نہیں آئے, بلکہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں. کسے ہلاک کرنے آئے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں. اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. ٹھیک ہے. کون تھے؟ بھانجے تھے. جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ میرے بھانجے کے قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوا, برا لگا. تو انہوں نے کیا کیا, تو یہ تھوڑا سا ان کو برا لگا, اچھا نہیں لگا سن کر یہ کہ میرے بھانجے کے قوم ہلاک ہونے والی. ان کو تھوڑا اچھا نہیں لگا, تو پھر یہ تھوڑا سیڈ سے ہو گئے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ خوشخبری. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری قوم کو ہلاک کرنے نہیں آئے, ہم تو تمہیں بشرا کے معنی پتہ ہے آپ سب کو؟ جی کیا؟ خوشی. جی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ تمہیں سارا کے یہاں, سارا علیہ السلام پہلا بیبی کس سے ہوا؟ ہاجرہ سے ہوا تھا. تو سارا سے بیبی نہیں ہو رہا تھا, اس لیے تو سارا علیہ السلام نے ہاجرہ سے شادی کروانے کو کہا تھا. تو جب بہت زیادہ ایج ہو گیا تھا ان کا, سارا علیہ السلام بہت زیادہ ایج کی ہو گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بہت زیادہ ایج ہو گیا تھا, تب یہ فرشتے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں سارا سے بیبی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. سارا علیہ السلام سے چھوٹو بیبی ہونے والا ہے. اور تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم آپ کو ایک بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. یہ بیٹا کس سے ہو رہا ہے؟ سارا سے. جی. جن کا بہت زیادہ ایج ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ہلاک کرنے نہیں آئے, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ خوشخبری ہے, جو کہ سارا سے آپ کو ایک چھوٹو بیبی ہوگا جس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق. کیا نام ہوگا؟ اسحاق. جی. سارا سے چھوٹو بیبی ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ پیغمبر ہوں گے. ٹھیک ہے. کون ہوں گے وہ؟ پیغمبر ہوں گے. اور اسحاق کا جب بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. ٹھیک ہے. سارا کے بیٹے کا نام سارا کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسحاق. اور اسحاق سے جو بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا. کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا. تو پھر یعقوب علیہ السلام جب ہوں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ پیغمبر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پیغمبر. یہ ساری باتیں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بتانے کو آئے تھے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ان کو ساری باتیں یہاں بتا دی, خوشخبری دے دی, اس کے بعد پھر یہ لوگ دونوں فرشتے کہاں گئے ہوں گے؟ جی.
تو چلیے اب واپس ہم لوط علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے اور غلط سے روکتے تھے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. یہ اپنی باتیں ہی کہتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں ڈراتے ہو نا عذاب سے، وہ عذاب کو ہمارے اوپر لے آؤ. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا عذاب جوش میں آیا اور اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا. خوبصورت شکل پر کون آئے ہیں؟ دو فرشتے آئے ہیں. جی، تو یہ فرشتے کہاں سے آئے؟ پہلے کن سے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. جی، اور اب آئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے، تو فرشتے آئے اور ان کے مکان میں آئے. تو اس ٹائم پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بے حیائی کا کام کرتے تھے، اچھے اچھے لڑکوں کے ساتھ بدمعاشی کرتے تھے، تو پریشان کرتے تھے. تو جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دو نوجوان بہت بے حد خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو دیکھیں پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے. ٹھیک ہے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر دو نوجوان لڑکی آئے ہیں، بہت خوبصورت ہے، تو ان کو بہت غم ہوا کہ میرے شہر میں تو بہت بری کام چل رہی ہے، بہت بڑا بڑا کام کر رہے ہیں لوگ، تو ایسے ٹائم پہ اتنا خوبصورت نوجوان میرے گھر پر آیا ہے، میرے قوم کے لوگ تو اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط کر دیں گے. تو ان کو کیا ہو گیا، تھوڑا سا ان کو برا لگ گیا کہ بہت غلط ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے کہ غمگین ہو گئے لڑکوں کو دیکھ کر کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لڑکے دو آئے تھے ان کے پاس مہمان بن کر. ٹھیک ہے، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں میرے مہمان کے ساتھ میرے قوم کے لوگ کچھ غلط نہ کر دیں. ٹھیک ہے، پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے. کہنے لگے آج کا دن میری مشکل کا دن ہے. آج کا دن ان کی مشکل کا دن ہے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ میرے مہمان کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے. آج کا دن میری مشکل کا دن ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے. کیسے آئے؟ دوڑتے ہوئے آئے. جی، ان کو تو چاہیے تھا کہ کوئی خوبصورت لڑکا، اور لوط علیہ السلام کے گھر پہ کوئی خوبصورت لڑکا آ گیا، تو یہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے گھر کی اور آ گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ لوگ میرے گھر مہمان آئے ہیں اور پلیز خدا سے ڈرو اور میرے مہمان کے بارے میں کچھ غلط سوچنا بھی مت. ٹھیک ہے، تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو. ٹھیک ہے، تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ نبی اپنے امت کے لیے ایک باپ، ٹھیک ہے، ایک باپ کی طرح ہوتے ہیں. تو اس قوم کی جتنی لڑکی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قوم کی لڑکیوں سے شادی کر لو. ٹھیک ہے، لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، بے حیائی کے کام مت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھلا مان نہیں ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیاں، ان لوگوں کا جواب تھا لوط علیہ السلام کو کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے. ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ تمہاری بیٹیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمیں جو چاہیے وہ تمہیں بہت اچھے سے معلوم ہے. تو بس یہ جواب ان لوگوں نے دے دیا ان کو. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی. ٹھیک ہے، ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کاش مجھ میں پورے قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا. فرشتے یہ ساری باتیں دیکھ اور سن رہے تھے. تو فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہنے لگے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. کون ہیں؟ بھیجے ہوئے فرشتے
جی فرشتے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے لیے آپ کے پاس ہیں اور یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب رات کے اندھیرے میں آپ اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر اس بستی سے باہر چلی جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب آپ بستی سے باہر جا رہے ہوگے تو کوئی بھی شخص پیچھے پلٹ کر دیکھے نہ ادھر پیچھے، ٹھیک ہے؟ مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا۔ کسے چھوڑ دینا؟ بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھی؟ کافر تھی۔ تو اللہ کا حکم کیا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، اسے اپنے ساتھ لے کر مت نکلنا باہر بستی سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کافر ہے اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی آئے گی۔ کس پر آئے گی؟ بیوی، ان کی بیوی کے اوپر بھی وہ عذاب آئے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب آ گیا، ٹھیک ہے؟ صبح کے قریب اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے کچھ لوگ بستی سے باہر نکلے، ویسے ہی اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کی بیوی کے اوپر بھی عذاب آیا، ٹھیک ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے باوجود، ٹھیک ہے، جیسا ہی خدا کا حکم تھا کہ ایسے ایسے کر کے نکل جانا اور اپنی بیوی کو لے کر مت نکلنا، ویسا ہی انہوں نے کیا اور اب اللہ کا حکم مانا اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی باقیہ جو بیوی کے علاوہ اور جو گھر کے لوگ تھے ان کو لے کر وہاں سے باہر نکل گئے، ٹھیک ہے؟ لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکڑوں کی برسات ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس بستی پر پتھر کی اور کنکڑ کی برسات ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے؟ اس طریقہ کا عذاب تھا، پتھر اور کنکڑیوں کی بارش ہوئی اور پھر اس بستی کو الٹ کر پلٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ہمارا گھر کا جو چھت ہے وہ نیچے ہو گیا اور جو نیچے کا زمین ہے وہ اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایسے الٹ کر پلٹ کر دیا گیا، الٹ کر پلٹ کر دیا، نیچے اوپر کر دیا گیا۔ اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کیا کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ سب کیا ہو گیا؟ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا سب، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تھے ان کی دنیا میں خرابی، ٹھیک ہے؟ ان کی خرابی ہو گئی دنیا کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ملے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے تب پھر جا کر انہیں دوزخ کا بھی عذاب ملنا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آئے کہ زمین کو بلند کر کر اٹھا کر پلٹ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو بس یہاں 4:30 بجے آ کر اس طرح سے بس انبیاء علیہ السلام کی سٹوری نہیں سننی، ٹھیک ہے؟ ہم جو سٹوری پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو کیا مورل مل رہا ہے، کیا لیسن مل رہا ہے، ہمیں اسے اپنی لائف کے اندر لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پڑھو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا کیسا عذاب آیا ہے، اور اگر پیغمبر کا کہنا نہیں مانو گے، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ سکتی ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں کو کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ساری بات ماننی ہے اور خود کو غلط سے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ خود کو غلط سے روکنا ہے اور صحیح کی طرف چلنا ہے۔ چلے اب آپ میں سے ایک ایک کر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جتنے ٹائم سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے
آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی ایک بری عادت چھوڑی ہو اور ایک اچھی عادت اپنے اندر لائی ہو؟ چلیے بتائیں. کوئی بھی چھوٹی سی بھی بری عادت چھوڑی ہو اور کوئی بھی چھوٹی سی بھی اچھی عادت اپنے اندر لائی ہو. ایک ایک کر بتائیں. میں نے اپنے نبی جی کو آواز نہیں آ رہی آپ کی. گھروں کی حفاظت کرنا. جی سب کو نبی جی کی سنت میں چلنے کا ملتے ہیں. جی سب کو نبی جی کی سنت پر چلنا ہے. جی بالکل. بٹ آپ اپنے اندر کیا چینجز لائے ہو وہ بتائیں. نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی. بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اور بتائیں میری بہنوں آپ میں سے. صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جی بہت اچھے. اور نیلوفر جی آپ بتائیں. جی السلام علیکم اپی. وعلیکم میں نے السلام. بھی پہلا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دی ہوں. جی بہت اچھے. نمازوں کی پابندی کرتی ہوں. جی ڈرتی ہوں ایک بھی نماز قضا ہونے سے. جی الحمدللہ تہجد بھی ہو رہی ہے. اور ہر دن صبر شکر کرنا. ماشاء اللہ ماشاء جس اللہ. حال میں بھی اللہ رکھے الحمدللہ کہنا. بہت اچھے. واہ چلے اچھی بات ہے. اور علیسا بہن آپ بتائیں. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. نظروں کی حفاظت کرنا. جی نہ ہو سکے اتنا. بہت اچھے. اور میں بھی کچھ نئے اسٹوڈنٹ ہیں. بتائیں آپ اپنی تعارف کرائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام شبانہ ہے. جی ماشاء اللہ بہت اچھی نام ہے. ہاں تو ہمارے بچے کو کیا نماز قرآن بہت اچھا لگتا ہے. تو وہ ہر چیز سیکھنا چاہتا ہے. جی بہت اچھے. بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے دیکھ کے نا ہم بھی تعلیم کو جوائن کیا ہے. ہمارے دیکھ کے نا وہ بھی ہر چیز سیکھتا ہے کرتا ہے پورا کرتا ہے بتاتا بھی ہے. جی بہت ضروری بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہو کہ وہ دین کی طرف آئے تو سب سے پہلے آپ کو ویسا بنانا پڑے گا. جب تک آپ میں بھی تو نماز بہت کرتی تھی مگر باجی کے ساتھ رہ کے اور میں زیادہ سیکھی بھی ہوں. پابندی کرتی ہوں. میں غلط ہم تو کچھ ہو نہیں. ہم جی میں ڈر رہتا ہے تو کچھ غلطی نہیں ہو رہی. یہ چیزیں میں پورا دھیان رکھتی ہوں. جی چلیے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اور میری بہنیں کوئی. چلیے ٹھیک ہے ہم دعا کر لیتے ہیں. مائک آن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میری پیاری پیاری بہنوں میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے. کیا آپ سب کلاس آف ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ 1 منٹ کے لیے بھی دعا کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں چھوٹا سا بھی کام کیوں نہ کرے نیک کام تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر ہم اس ٹائم پہ دعا کریں تو وہ دعا کرنا بہت اچھی بات ہے. تو آپ سب دعا کرتے ہو اس ٹائم پہ؟ آج سے کریں گے. تو پلیز دعا کرو. کیا آپ سب کو وہ سارا کچھ مل گیا ہے جو آپ سب کو چاہیے؟ آپ سب کو اب کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دے؟
नहीं, आप चाहिए अल्लाह से। चाहिए ना, तो फिर दुआ क्यों नहीं करते हो आप सब? हम सब यहाँ साथ मिलकर नेक काम करते हैं, तो क्लास ऑफ होने के बाद एटलीस्ट 1 मिनट या 2 मिनट आप प्लीज़ अपने लिए कुछ माँगो, सबके लिए माँगो, दुआ करो, ठीक है? तो मेरी भी कुछ रिक्वेस्ट है दुआ की। मेरी अम्मी की कुछ कल तबीयत सही नहीं है, उनकी ऑपरेशन होने वाली है, तो आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, ठीक है? जी जी, चलें। जी, आमीन। हम करेंगे दुआ। जी, जय दुआ करेंगे आपकी अम्मी के लिए। जी। दुआ मेरे मामा के लिए भी दुआ कीजिए, जी, जी, अल्लाह उनका सबको शिफ़ा इंतकाल हो दे। गया। चलिए ठीक है, फिर दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।